کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے؟ پچھلے دنوں ایک میرے ویلاگ میں روٹیوں کا ایک ذکر تھا کہ ایک پرانے پارلیمنٹیرین تھے اور ان کے ساتھ ایم این اے ہاسٹل میں ملاقات ہوئی اور وہ انہوں نے نیچے دری بچھا کے لوگوں کے سامنے روٹیاں پھینکنی شروع کر دی تھی. پھر وہ میں نے 300 روپے کا واقعہ سنایا تھا کہ اس کے اندر انہوں نے 300 روپے اپنی جیب سے نکال کے ایسے مٹھی سی بنا کے میری جیب میں ٹھونسنے کی کوشش کی اور مجھے عجیب سا لگا اور پھر میں نے 200 روپیہ اور ایڈ کر کے ان کو 500 روپیہ واپس کر دیا نواب صاحب کو. وہ ایک واقعہ تھا 1993 کا, وہ اچانک میرے ذہن میں آیا تو میں نے وہ واقعہ بیان کر دیا. اور اس کے بعد اس صاحب کو تو لوگ ٹریس نہیں کر سکے یا کچھ لوگوں کو ان کا اندازہ ہوا, لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرے صاحب ہیں جو بہت ہی محترم ہے میرے لیے اور بے انتہا آنریبل ہیں اور بڑی عزت ہے ان کی پورے علاقے میں مانسیرا کے اندر. تو ان سے منسوب کر کے لوگوں نے نا سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ کمپین چلانی شروع کر دی اور اس کے بعد ان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی جاوید صاحب یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ تو میری کیونکہ ان سے کبھی ملاقات ہوئی نہیں تھی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو واقعی نواب صاحب بڑی زیادتی ہو گئی ہے, لیکن آپ نہیں ہیں وہ کوئی اور ہیں, جو اور ہیں ان کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ مجھے پتا ہے یہ کون ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار میری جان تو چھڑاؤ بھائی, یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں. تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں تاکہ آپ کا انٹرویو کیا جا سکے اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ حیران کن بیک گراؤنڈ ہے اور اس بیک گراؤنڈ کو ظاہر ہے بہت سارے لوگ سننا چاہیں گے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو 1947 میں کچھ 650 کے قریب یہاں پہ اسٹیٹس تھی اور وہ ساری اسٹیٹس جو تھی کچھ پاکستان کے اندر مرج ہوگی اور کچھ انڈیا کے اندر مرج ہوگی. تو یہ نواب سادہ صاحب جو میرے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا تعارف تو ڈیفینیٹلی کراؤں گا, لیکن مانسیرا کی سائڈ پہ ان کی ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی اور اس اسٹیٹ کا الحاق ہوا تھا پاکستان کے ساتھ. تو ظاہر ہے یہ اس کے نواب تھے اس اسٹیٹ کے, تو وہ اسٹیٹ کیا تھی, اس اسٹیٹ کے ساتھ ہوا کیا, اس کے بعد اب ان کی کیا صورتحال ہے, وہ ساری باتیں آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے. اور یہ پہلا ان کا انٹرویو ہے جس میں وہ اسٹیٹ سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ جب مرجر ہوا تھا پاکستان کے اندر ریاستوں کا تو کیا ہوا. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نواب زادہ صلاح الدین صاحب, مانسیرا کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور ان کی ریاست کا نام تھا امب. یہ ایک امب ریاست تھی, یہاں پہ بہت بڑی ریاست تھی اور اس کے یہ ولی عہد ہیں. ان کے والد جو تھے وہ آخری نواب تھے وہاں پہ. ان کی پراپر ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. تو نواب صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ کا, معافی چاہتا ہوں لوگوں نے آپ کے ساتھ منسوخ کر دیا. نہیں چلے اس بارے آپ سے ملاقات ہوگی حادثہ جو ہوتا ہے نا وہ نئے دوست دیتا ہے مجھے جی. تو آپ فرمائیے سر ریاست کیا تھی اور کس طرح تھا؟ نواز صاحب تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں پھر اپنی ریاست. ٹھیک ہے جی. ریاست جو تھی نا جی, ریاست امب, اس کے بھی ایک نام کا بھی بیک گراؤنڈ ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ الیگزینڈر آئے تھے اس علاقے میں, وہ ویسے انہوں نے آ کے اس علاقے کو کہا تھا ایمبولینا, جو شاید ان کی زبان میں خوبصورت وادی کو کہا جاتا ہے. تو جس طرح ہمارے علاقے میں لوگوں کے نام شارٹ نہیں ہو جاتے, اس طرح شارٹ کرتے کرتے امب رہ گیا, ایمبولینا سے امب ہو گیا. امب بیسیکلی گاؤں کا نام تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس گاؤں کے نام پہ پھر ریاست تھی, جو چترال گاؤں کا نام تھا, دیر گاؤں کے نام تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس طرح تو امب گاؤں کہاں تھا؟ یہ امب کا گاؤں ابھی ڈوب گیا تربیلا کے پانی میں. اچھا وہاں تربیلا میں تھا. جی ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نا جس طرح کہ وہ باقی ریاستیں مرج ہوئی, ہم سب مرج بھی ہو گئے. اس کے رائٹ اور بیک سائڈ اور لیفٹ انڈس کے دونوں پہ ریاست تھی ہماری. ٹھیک. امب جو تھا وہ رائٹ بینک پہ تھا, رائٹ بینک کا, اور وہاں تربیلا کا پانی آگے ڈیم کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ تربیلا سے اوپر کر کے آتا ہے, اوپر کافی اوپر, کیوں 85 کلومیٹر جھیل ہے نا جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 85 کلومیٹر جھیل ہے تربیلا کی. تو آپ کا جو پیلس تھا وہ وہاں امب میں تھا؟ ہمارے پرانی آبادیاں یا ریاست کے جو باقی وہاں پہ وہ, اچھا جیل وغیرہ بھی ریاست کے میں تھی. ٹھیک ہے. باقاعدہ شریعت کا نظام تھا نا وہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے اپنے قاضی ہوتے تھے؟ اپنے قاضی ہوتے تھے, اور میرے پردادا کو نواب محمد خان زمان خان کو ہمارے اپنے قاضی نے سزا سناتی تھی. اچھا آپ کے اپنے پردادا کو؟ جی ہاں. انہوں نے کہا جی آپ کو 45 منٹ ایک فقیر کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تھا, تو انہوں نے کہا جی یا صلح کریں ساتھ. ٹھیک ہے. وہ ڈاکومنٹس میں آپ کو دوں گا کبھی انشاءاللہ, لے آؤں گا. ٹھیک ٹھیک ہے. اور یا میں آپ کو جیل پر اپنی جیل, وہ پھر انہوں نے صلح کی. ٹھیک ٹھیک ہے. معافی مانگی اس سے؟ معافی مانگی. ٹھیک. تو وہ پورا لکھا ہوا وہ فیصلہ لکھا اس کے. جی ہاں. تو اپنی ریاست وہ تھی, پھر وہ باقی تو ریاست میں جیل تو ہوتی ہے پھر. تو یہ اچھا اپنا وہ تھا آرڈننس فیکٹری تھی. اچھا اپنا اسلحہ بناتے, توپ خانہ؟ جی جی, توپیں ہماری اپنی, 3 موٹرز ہماری اپنی بنتی تھی, رائفلز اپنی بنتی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ بھی امب میں تھا؟ امب میں تھا. اچھا یہ سب کچھ امب میں تھا. آرڈننس فیکٹری جو تھی وہ امب کے اندر تھی. امب میں تھی. اور توپیں کتنی بڑی توپیں بناتے تھے آپ؟ نہیں توپیں پراپر ہی بارود والی نہیں, جو آج کل جو رسی والی ہے اس طرح جو آرٹلری والی, وہ توپیں تھی ہماری. اچھا 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 اچھا. آپ جائیں تو کچھ ڈی آئی جی کے بنگلے پہ ایبٹ میں لگی ہیں, 2 ٹھیک ہے, 4 کمشنر کے بنگلے پہ لگی ہوئی ہیں, کوئی ادھر مالخانوں میں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں, 2 مجھے دی تھی وہ میرے گھر اس پہ لگی ہوئی, وہاں گیٹ پہ لگی ہیں. اپنی فوج تھی آپ کی؟ جی اپنی فوج تھی. تو کتنے تھے سولجرز آپ کے پاس؟ اسٹینڈنگ آرمی اتنی نہیں تھی, 1000-1200 آدمی ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن ویسے پوری ریاست دیکھیں, ہماری ریاست مضبوط کیوں تھی؟ ہماری ریاست باقی ریاستوں سے رقبے میں تو چھوٹی تھی, لیکن پوری ہمارا ٹرائبل چیف تھا نواب, اسی ٹرائب کا چیف نواب تھا. ٹھیک 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 ٹھیک. اور آپ کی جو قوم تھی وہ کیا نام؟ تنولی. اور آپ لوگ افغانستان سے آئے تھے یا؟ جی بیسیکلی افغانستان سے. افغانستان کے کس علاقے سے؟ افغانستان کے درائے غزنی وغیرہ سے. غزنی سے. جی جی. اور محمود غزنوی کے ساتھ آئے یا اس سے پہلے کہیں؟ جی نہیں, ان سے ہم محمود غزنی کے پہلے آئے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں نہیں,
ان کے دور میں آئے ہیں، لیکن عبدالی کے لیے پھر ہم نے جنگ شنگ کی ہے ٹھیک ہے، عبدالی کے ساتھ مل کے ان سے مل کے احمد شاہ عبدالی کے ساتھ، احمد شاہ عبدالی، ان کے لیٹر بھی پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، احمد شاہ عبدالی کے. ہماری جو ہے نا جی دو وہ ہیں، اپر تنول لوور تنول. ٹھیک، تنولی قوم کے اپر تنول ریاست تھا، لوور تنول ریاست نہیں تھا، ٹھیک لیکن ہیں ہم ٹھیک ایک ہی قوم ہے. ٹھیک. اچھا ریاست میں باقی قومیں بھی ہیں، اچھا تنولی جو ہے نا یہ بیسیکلی پشتون ہے اور نان پشتون پر نان پشتون اسپیکنگ. پشتون ہے لیکن بلڈ کے لحاظ سے پشتون ہے، اور یہ افغانستان سے ہیں جی. اور اس سے پہلے الیگزینڈر جب آیا تو اس نے یہاں پہ ایک اسٹیٹ بنا دی ہوئی تھی جی. اور اس کے بعد آپ ایگزیکٹلی اس علاقے میں ہم آ گئے، آپ آ گئے اور آپ نے پھر اس علاقے کے اوپر آپ نے قبضہ کر لیا اور وہاں پہ بیٹھ کے. قبضے کا لفظ ذرا مشکل ہے. نہیں لفظ مشکل نہیں ہے، لفظ بالکل زمانے یہی تھا. ہاں ظاہر الیگزینڈر کس لیے آیا تھا؟ وہ قبضہ کرنے آیا تھا. یہ عبدالی کس لیے آیا تھا؟ یہ باقی کس لیے آیا تھا؟ کو پھول تقسیم کرنے تو آئے نہیں، فاتحہ پڑھنے تو نہیں آئے، یا لوٹ مار کرنے آتے تو یار قبضہ کرنے آتے. تو آپ کے مثلا آپ کی نسل میں سے کون تھا پردادے کا پردادا تھا جو یہاں پہ آ کے جنہوں نے قابض ہوا؟ ہمارے جو بڑے تھے نا جی، جو بہت جنگجو اور جنہوں نے اس علاقے میں سکھوں کو، اور رنجیت سنگھ سے ہمیشہ لڑائی رہی ان کی، وہ تھے سردار غازی پائندہ خان. اس سے پہلے ان کے والد تھے نواب خان، اس طرح ہیبت خان، اس طرح ہماری کئی پشتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں. اور کرتے کرتے ان کے بعد پھر آ جاتے ہیں ان کا بیٹا جہانداد خان، ان کے بیٹا پھر نواب محمد اکرم خان، علی زمان خان، پھر نواب فرید خان، پھر میرے والد صاحب، اور پھر میں. میرا ایک بھائی ہے نوابزادہ جہانگیر، ہم دو بھائی ہیں. ٹھیک. اور یہ ریاست کا رقبہ کتنا تھا آپ کا؟ یہ کوئی تھا جی تقریباً 650 مربع کلومیٹر. 650 مربع کلومیٹر. ٹھیک ہے، بہت بڑا. ٹھیک ہے جی اس زمانے کی. ٹھیک ہو. اور یہ کہاں سے لے کے کہاں تک تھی ریاست؟ یہ اب گدونہ مزئی سے لے کے ٹھیک ہے اگی تک. ٹھیک ہے. ادھر ہمارا یہ طور غرق کے ساتھ باؤنڈری تھی، اور ادھر مانسیرا کے ساتھ یہ اگی، اور آگے اس طرح خاکی اور ان علاقوں سے ہماری باؤنڈریز ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور آپ نے اپنی آنکھوں سے امب دیکھا ہوا ہے جو آپ؟ جی میں نے دیکھا ہے جی. میں چھوٹا تھا، میں اسکول میں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے. ایک ہی بار گیا ہوں. ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے تو اچھا وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ میرا نانیال چترال ہے. ٹھیک ہے. یہ سائنس ناصر الملک میرے نانا تھے. اچھا ٹھیک. جی جی. آپ چترالی فیملی سے ہیں وہ جو میری والدہ رائل فیملی والدہ. ہاں جی. وہاں پہ ان کے قلعے میں گیا ہوں میں ویسے. ہاں وہ بس وہ میرے والدہ کا گھر ہے. ابھی میرا سکا بن جائے وہاں پہ. اچھا جو میرے چترال ہے. بالکل ٹھیک جی. بالکل دریا کے ساتھ ہے. بالکل دریا کے فاتح ناصر میرا بھانجا ہے. وہ ساتھ انہوں نے ہوٹل بنایا ہوا ہے. وہ ہوٹل بھی ہے، وہ پامیر ہوٹل. بالکل وہ بھی ہے جی. تو میں وہاں گیا، ہمارے کزنز آئے تھے چترال سے. ٹھیک. تو میری والدہ نے کہا کہ ہم دکھاؤ یہ وہ. تو آخری قیدی وہاں تھے جیل میں. تو وہ آگے بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا. تو وہ جو وہاں پہ تھا منشی کہتے ہیں سپرنٹ جیل، اس نے کہا دیکھا جی، مجھے کہا کہ یہ معاف ایک دوسرے کر دیا انہیں، سب ان کے جن سے جھگڑے تھے ہو گئے. تو نواب صاحب غصے پہ ان کو بند کیے ہوئے. تو میں گیا، میں نے دادا کو کہا، میں نے ان کو چھڑا دیا. آخری میں نے ریلیز کرایا. اس کے بعد جیل ختم ہو گئی. سن 19 قائد اعظم کے تو لیٹرز آپ نے دیکھے ہیں کتنا نواب صاحب سے ان کا تعلق تھا. نواب محمد فرید خان صاحب 1950 میں ہمارے اپنے چیف منسٹر خان عبد القیوم خان نے ہمارے خلاف بغاوت کرا دی. ٹھیک ہے. آپ کی ریاست میں لوگوں کو ورغلا کے. اور پھر ایک جگہ کہتا ہے ایک انگریز کا انٹرویو اس کا کہ نہ ریاست بری تھی، نواب برا تھا. میں نے الیکشن یہاں سے لڑنا تھا، اپنی سیٹ بنانی تھی، ریاست میں توڑنی تھی. تو یہ امب کا علاقہ رہ گیا، اور باقی ریاست جیسے تھی نا تھوڑے سے کوئی 25-26 گاؤں پر رہ گئے تھے. لیکن اس میں باقی انہوں نے بغاوت کرا کے ریاست ہماری ختم کرا دی. قائد اعظم سے علاقہ ہم نے کر دیا تھا پہلے ہی. مرچ اپنے کو اپنے اس میں ہو گئے تھے. 10 ریاستیں تھی پاکستان میں جنہوں نے قائد اعظم کو پاکستان کو ووٹ دیا تھا. جو قائد اعظم خود کہتے ہیں 2 فریق نے 3 فریق ہیں. آزاد ریاستیں جیسے آپ نے بتایا 600 کو ریاستیں.